السلام علیکم ناظرین، آپ کو وائس ورثہ کے اندر بہت بہت خوش آمدید۔ ہماری جانب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید بہت خوشیوں بھری جا رہی ہوگی، بہت خوش و خرم طریقے سے گزر رہی ہوگی۔ اپنے اس پروگرام کے اندر ہم جاتے ہیں پاکستان کی مختلف تاریخی عمارات کے اوپر، یا بات کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے ورثے سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں، اور اس سلسلے میں ہم اب تک کافی ساری ایپیسوڈز کر بھی چکے ہیں۔ لیکن آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے، کیونکہ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرنے آئے ہیں کہ جو ہیریٹیج کے اوپر، ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا کام جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ریکگنائزڈ ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے، تقریباً 15 سال سے جو ہے وہ اس کام کو پوری تگ و دو کر رہے ہیں اس کام کے اندر، اور تندہی سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، اور ایک طریقے سے ہمارے رول ماڈل تھے جب ہم ورثہ یا ہسٹری کے بارے میں بات کرنا سٹارٹ کرنے لگے تھے۔ تو آپ کی ملاقات آج کے اس پروگرام میں کروانا چاہوں گا سید فیضان نقوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے فیضان بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کو بھی عید مبارک، سب کو عید مبارک۔ اب اپنی کانورسیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے لیے عید کا دن کیسا دکھتا ہے، کیسی ہوتی ہے آپ کی روٹین عید والے دن؟ جی بہت شکریہ۔ عید جیسا کہ ہمارے اسلامی تہوار میں سے بہت ایک اہم اور بڑا تہوار ہے، حالانکہ بڑا تہوار ہونے کے باوجود ہم اس کو چھوٹی عید کہتے ہیں۔ جی۔ تو عید جو بلا شبہ ایک خوشیوں بھرا، ایک محبت بھرا تہوار ہے، جو ہمارے اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت شروع ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ ایک ماہ رمضان کا اختتام ہے، تو ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مہینہ ہے۔ اس کے کہنے پر ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی حلال جو چیزیں ہیں اس کو بھی روک لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ایک ماہ تسلیم کر لینے کے بعد اس اطمینان اور اس شکر کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بلا شبہ خوشی کا دن اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے پر عمل کیا۔ ہم اس میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں یہ ہر کوئی اپنے لحاظ سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ایک تصور عید پہ نماز کا ہے کہ شکرانے کی نماز پڑھی ہی جاتی ہے، جس کو نماز عید الفطر کہا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں وہی صبح اٹھنے کے بعد جو ہے غسل کیا جاتا ہے عید کے دن کا، پھر اس کے بعد نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے ہمارے ہاں جو اہم ایک کام سمجھا جاتا ہے ہمارے خاندان میں کہ وہ ہم اپنے مرحومین کے قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو عید کے اوپر ہمیں وہ بچھڑے ہوئے بھی یاد آتے ہیں کہ جو کچھ سال پہلے ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہم ان کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر واپس آ کے بچوں میں عیدی تقسیم کرتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، اور اسی طرح جو بچے اپنا کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہم رشتہ داروں میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ پھر دن اسی طرح وقت کے ساتھ گزرتا ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ اور یہ چونکہ اس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں اس عید کو، تو میٹھوں کا کافی زیادہ رواج آپ کے یہاں بھی لازمی ہوگا، اور سیویاں وغیرہ جو ہے لوگ کافی۔ بالکل، اس کو سوئیوں والی عید بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو مٹھائیاں ہیں، ہمارے ہاں جو میٹھا تیار ہوتا ہے اس میں سوئیاں ہیں، پھر اس کے بعد شیر خرما ہے، پھر کھیر ہے، پھر اس کے علاوہ شاہی ٹکڑے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری جو ہمارے ہاں میٹھی رائج جو چیزیں ڈشیں ہیں وہ پکتی ہیں۔ اچھا فیضان صاحب، اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا۔ یہ اکثر کنسرن بھی رہتا ہے آج کے زمانے میں لوگوں کا، خاص طور پہ جو ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجیے جو بزرگ حضرات ہیں ان لوگوں کا کافی یہ شکوہ رہتا ہے ینگر جنریشن سے یا نوجوان لوگوں سے، کہ پہلے زمانے میں جو عید تھی وہ کافی جوش و جذبے سے اور ولولے سے منائی جاتی تھی، لوگ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے تھے، پورا ایک سما بنتا تھا، اور لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، چیزیں بھی بھجواتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ ایک شکوہ رہتا ہے، یہ ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ لوگ سو کے گزارنا پسند کرتے ہیں عید کو۔ تو کیا آپ نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہے، یا اگر کوئی اور چیز جو آپ نے محسوس کی ہے یا آپ کی آبزرویشن میں کوئی اور چینج رہا ہے اوور دا ایئرز کہ کس طریقے سے عید کو منایا جاتا ہے، خاص طور پہ چھوٹی عید کو؟ جی بہت شکریہ، یہ بہت ایک اچھا سوال ہے، اور ایک معاشرے کے اندر یہ جو تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے اس حوالے سے بہت اہم چیز ہے۔ بالکل جی، کلچرل چینج تو بالکل آیا ہے،
میں خوش قسمتی سے اس آخری پیڑھی میں سے ہوں کہ جو اپنی ان قدیم روایات اور ان قدیم جو ایک تہذیبی اقدار تھیں وہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، لیکن ہمارے بعد میں جو آنے والی نسلیں ہیں شاید ان کے لیے وہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں، اور میں چونکہ ایک بزرگ تو نہیں ہوں اور نہ ہی میری کوئی اتنی زیادہ کوئی پرانا تجربہ ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو عید کے تہوار کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ماہ رمضان میں پہلے جو ہمارے ایک سلسلہ ایک رواج تھا کہ پورے ماہ رمضان کے اندر تمام کھانے پینے کی دکانیں، تمام تندور، تمام یہ دکانیں وغیرہ بند ہوتی تھیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ ایک اکانومی کو دیکھتے ہوئے شاید ایسا کرنا پڑا کہ اب دکانیں رات کو کھلتی ہیں ماہ رمضان میں اور سحری تک چلتی ہیں، جیسا نان چنے ہیں یا ناشتے کی دکانیں یا باقی کھانے پینے کی دکانیں پہلے ایک پورا مہینہ بند رہتی تھی، اب رات کو شروع ہوتی ہیں مغرب کے بعد اور سحری تک چلتی ہیں۔ تو اب یہ ایک تھوڑا سا چینج ہے جس کی وجہ سے پوری جو عوام ہے وہ رات ساری کھانے پینے میں اور سحری کے انتظار میں جاگ جاتی ہے، اور پھر پورا دن جو ہے وہ سو کے گزرتا ہے یا دیگر جو مصروفیات ہیں اس کے مطابق وہ گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح جب پورا ایک مہینہ مسلسل گزارنا ہوتا ہے تو اس میں پھر مینٹلی طور پہ ایک ڈسٹربنس رہتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، عبادات میں اوپر نیچے ٹائم ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جو عید کا دن ہوتا ہے چونکہ وہ ان سارے شیڈول سے ایک آزادی ہوتی ہے، تو اس شیڈول کے تحت پھر لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آ کے مل ملا کے سو جاتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ پورا دن سو کر ہی گزرتا ہے۔ اور یہ درست بات ہے، تہذیبی اقدار اور جو پہلے ایک سلسلہ تھا کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے، ان کے گھر کھانے اور مٹھائیاں اور کیک اور اس طرح کی سوئیاں وغیرہ بنا کے لے کر جاتے تھے، تاکہ پچھلے دورانیے میں جس سے کسی سے کوئی ناراضگی ہے، کوئی علیحدگی ہے، کوئی بدتمیزی اگر کی ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار ہے تو اس چیز کو وہ دور کیا جا سکے۔ تو یہ ایک بڑی ایک روایت تھی جو اب شاید نظر نہیں آتی۔ اب لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ایک آئسولیٹ ہو کر گزارنا چاہتے ہیں، ایک جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ سوشل نہیں ہوتے، رشتہ داروں کی طرف بھی ہو تو وہ عام طور پہ شام کا وقت رکھا جاتا ہے تاکہ شام کو مل لیا جائے، تو دن کے وقت جو ہے وہ یقیناً وہ سو کر ہی گزرتا ہے۔ اچھا فیضان صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ کچھ اشارہ بھی دیا کہ کچھ جو ہو سکتا ہے ایسی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ مذہب سے کسی حد تک دوری جو ہے یا آپ سمجھ لیجئے جو مذہبی روایات تھیں ان سے دوری بھی انوالو ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے کوشچن کو تھوڑا سا سینٹر کرنا چاہوں گا ہیریٹیج اور کلچر کے اراؤنڈ، اور کلچر کے اراؤنڈ جو کانورسیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک طرح سے جنریشن کا گیپ آیا ہے، جو روایات یا جو اقدار عید سے متعلق یا کوئی بھی ہمارے جنرلی لائف میں جو تھیں، وہ ایک ڈسکنیکٹ اس وجہ سے آیا کہ کلچر پہ، ہیریٹیج پہ کانورسیشن نہیں ہو رہی، گفتگو نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کر رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے اس میں؟ جی بالکل، اس حوالے سے ایک تو جو آپ نے مذہب سے دوری کی بات کی اس کا بھی کسی نہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو ایک ذوق عبادت بہت زیادہ ہوا کرتا تھا وہ شاید اب وقت کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اگر ذوق جو باقی رہا ہے اس میں بھی وہ ایک کہہ لیں کہ وہ جذبہ اور وہ اثر اور وہ روحانیت نہیں رہی، وہ اس میں کہہ لیں کہ وقت گزاری اور ایک دکھاوا اور ریاکاری، اور یہ اس میں اسپرچولیٹی کا ڈکلائن ہے، بالکل وہ ہے۔ اچھا، اور دوسری بات جو ہیریٹیج کے حوالے سے رہی وہ بھی بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ والدین نے آگے پرموٹ کرنا ہوتی ہے اپنی اولاد کو، تو جب والدین اپنی ان اقدار کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ان کو آگے ڈسکس نہیں کرتے یا اپنی فیملی میں اپنے بچوں میں اس چیز کے بارے میں کام نہیں کرتے، ورکنگ نہیں کرتے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہوتی جاتی۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی خاندانی قدر کی بات کی کہ ہم عید کے بعد قبرستان جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو اگر ہم جانا چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے فاتحہ کرنے آئے گی؟ اسی طرح یہ روایت ختم ہوتی ہے، ہمارے تک رہے گی، آگے نسل میں ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح باقی جو رشتہ داروں سے ملنے کی روایت ہے، اسی طرح کھیلنے کی ہے، عیدی دینے کی ہے، یہ بھی ہمارا اس عید کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو بھی فراموش کر دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ تک تو رہے گی لیکن آپ کی نسل آگے اس کو بھول جائے گی یا چھوڑ دے گی۔ صحیح بات ہے۔ اور اس کے اندر اگر ہم ایک اور بات کو بھی ملحوظ خاطر لے آئیں کہ کس طریقے سے اگر ان کانورسیشنز کو
دور تو رکھا گیا ہے ایک طریقے سے. آپ سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹری کی تعلیم یا انجینئرنگ کی تعلیم یا دنیاوی تعلیم جو بھی ایک اچھا کیریئر انشور کر سکے بچوں کے لیے, اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ہے. ایک گھریلو لیول کے اوپر بھی بچوں پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کے جو ہے چیزوں پہ زیادہ دھیان دیں, اور کہیں نہ کہیں جو کلچر کی باتیں یا ثقافت کی باتیں ہیں ان کو ایک بیک برنر پہ لے کے جایا گیا. لیکن آپ کے خیال میں ایک تھوڑا سا میں کوشچن پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بھی کروں گا کہ وہاں پہ بھی آپ کو کوئی گیپ نظر آتا ہے اس سلسلے میں کہ وہاں پر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے ہماری اقدار کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, یا ہماری جو کلچرل پریکٹسز ہیں ان کو لائم لائٹ میں لانے کے حوالے سے؟ جی بہت ہی اچھا اور بہت ہی ایک فکر انگیز قسم کا سوال ہے. اس میں 2-3 باتیں ہیں جو واضح کرنا بہت ضروری ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے اور ہماری جو عوام ہے ان کا مقصد تعلیم کیا ہے, پہلے اس بات پہ بات ہونی چاہیے. ہمارے ہاں 100% اگر ہم بچوں سے انٹرویوز کر رہے ہیں, ان کے والدین سے انٹرویوز کر لیں کہ آپ بچے سے تعلیم کیوں دل حاصل کروا رہے ہیں, تو ان میں سے 100 میں سے 99 کا یہی جواب ہوگا کہ تاکہ اچھی جاب مل سکے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کسی خاص نظریے کے تحت نہیں دلوا رہے بلکہ صرف کمائی کے لیے دلوا رہے ہیں, ضرورت کے وجہ سے. اچھا, اس کے بعد پھر دوسری جو چیز ہے کہ کوئی بھی معاشرے کے اندر جو ویلیوز ہیں, قدریں ہیں, ہماری جو ایک مشرقی اقدار ہیں, روایات ہیں, تہذیب ہے, ثقافت ہے, اس حوالے سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ایسی چیز شامل ہی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی تعلیمی سسٹم آپ کو پڑھا نہیں سکتا. آپ کو نیکی, آپ کو اچھائی, آپ کو اخلاقی ویلیوز جو ہیں وہ تربیت نہیں دی جا سکتی, یہ پڑھائی نہیں جا سکتی, اس کو گھروں کے اندر سے ہی تربیت دی جاتی ہے. کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا, سڑک کے اوپر تھوکنا نہیں ہے, سڑک پہ کچرا نہیں پھینکنا, کسی سے ملنا ہے السلام علیکم کہہ کے ملنا ہے, یہ ساری وہ تربیت ہے جو ہمارے گھروں سے ہوتی ہے. اور چونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے تو اس لیے ماؤں کے پاس یہ سارے گن ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے تربیت دیں. لیکن چونکہ ہماری مائیں بھی آج کل معاشرے کے جدید دور کے ساتھ ساتھ بدل چکی ہیں, تو جس وجہ سے یہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر رہی بات اس حوالے سے کہ ورثے کے اندر جو فرق آ رہا ہے, جو تباہی آ رہی ہے, اور اس حوالے سے تو وہ بھی بالکل درست ہے. اب ایسا کون سا قانون یا ایسا کون سا تعلیمی سسٹم ہوگا جو آپ کو ان چیزوں کو پڑھائے گا؟ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی جن کو بطور سلیبس ایڈ کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے جو نان مسلم سٹوڈنٹس ہیں وہ اسلامیت کی جگہ اخلاقیات کی کتاب پڑھتے ہیں, تو اخلاقیات میں سمجھتا ہوں پڑھائی نہیں جا سکتی بلکہ سکھانے والی چیز ہے. باہر کے ملکوں میں یورپ سائڈ پہ اگر ہم ان کے تعلیمی سسٹم کو دیکھیں تو بچے کو پڑھانے سے زیادہ ضروری ان کے ہاں اخلاقیات سکھانا ہے. تو وہ پہلے چند سال بچوں کو, طلبہ کو اخلاقیات ہی پڑھاتے اور سکھاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر پروفیشنل لائف میں داخل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے انتہائی باادب, استاد کا احترام کرنے والے, والدین کا احترام کرنے والے, قانون کا احترام کرنے والے, اور معاشرے کے لیے ایک مفید اور ایک اچھے شہری ثابت ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں چونکہ تعلیم پہلے دی جاتی ہے اور تربیت نہیں ہوتی, تو پھر معاشرے میں جو آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. اچھا, یہاں پر ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اوپر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی لائف ٹائم میں دیکھی ہیں کہ جو چھوٹے رہتے ہوئے عید کی جو سیلیبریشنز ہوا کرتی تھیں, یا اگر ہم عید کے اوپر اپنی کانورسیشن کو تھوڑا سا فوکس کریں تو وہ چیزیں کچھ تو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر کچھ آپ ہمیں بتا سکیں تاریخ کے حوالے سے کہ عید سعید کو لے کے پرٹیکولر, یا چھوٹی عید کو لے کر کس طریقے سے لاہور کی حد تک یا پاکستان کی حد تک جو ہے وہ سیلیبریشنز کی جاتی تھی, کیا اہتمام ہوتا تھا اور کیا ماحول ہوتا تھا عید کے دنوں میں پرانے زمانے میں؟ جی, اس میں اگر ہم بات کریں تو پہلے جو کلچرل جو ہمارے ہاں چیزیں رائج تھیں اس میں یقیناً پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر علاقے اور ہر خطے کی کچھ اپنی ایک لوکل لیول پہ ایک اپنی روایات اور ایک اپنی کچھ تقریبات ہوتی ہیں. تو لیکن ہمارے ہاں چونکہ عید الفطر کا جو تہوار ہے وہ عمومی طور پہ ایک ہی پیٹرن پہ ہوتا ہے, اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے وہ بہت ارلی صبح اٹھتے ہیں لوگ,
اور اس کے بعد جو ہے وہ عید کا خاص جو غسل ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر خواتین جو ہیں وہ گھر سے اٹھنے کے بعد کچھ میٹھا وغیرہ پکا کے تیار کرتی ہیں، اور یہ ہمارے ہاں سنت بھی ہے کہ نماز سے پہلے میٹھا گھر سے کھانے کے بعد نکلتے ہیں۔ اسی طرح وہ میٹھا کھانے کے بعد گھروں سے مرد حضرات چلے جاتے ہیں، بعض خواتین بھی جاتی ہیں نماز پڑھنے، لیکن زیادہ تر گھروں میں رہتی ہیں، اور اسی طرح پھر وہ بچوں کی انگلیاں تھامے تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پھر عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، پھر غربا میں فطرانہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر بچوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ پھر راستے میں اگر جیسے ہمارے ہاں روایات ہیں کہ قبرستان کا رخ کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے وہاں چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے گھر آنے کے بعد پھر رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب بچے یہ کرتے ہیں کہ عیدی جمع کرتے ہیں سب رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اور پھر اس کو خرچ کرنے کی ان کو بڑی بے چینی ہوتی ہے، اور اس میں بچپن میں تو یہی ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ عیدی کون دے رہا ہے اور سب سے زیادہ عیدی کس کے پاس اکٹھی ہو رہی ہے، تو وہ ایک بڑی ایکسائٹمنٹ اور ایک بڑی خوشی کا ایک وہ ہوتا تھا کہ عیدی بہت زیادہ مل رہی ہے مجھے۔ تو اس کے بعد بچے عام طور پر گھروں سے نکل جاتے ہیں، اور اس میں پھر باہر قریبی دکانوں پر کھلونوں کی دکانیں ہوتی ہیں تو وہاں سے کھلونے خریدتے ہیں، پھر آس پاس کہیں جھولے لگے ہوتے ہیں بہت سارے تو وہ بچے جھولا جھولتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہیں تو وہ کھانا جو ہے وہ جیسے قتل اماں ہمارے ہاں عید پہ ملتا ہے، یا اندرسے ملتے ہیں، یا کوئی چاٹ ملتی ہے، کوئی گول گپے ملتے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں جو عام روٹین میں رمضان میں شاید نہیں ملتی، تو وہ عید پہ پھر بچے کھاتے ہیں، اور اس طریقے سے اکثر بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں چونکہ چیزیں بعض جگہ پہ صحت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوتی، کوالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے پرانے زمانوں میں یقیناً ترتیب یہی تھی، لیکن اس میں کچھ چیزیں شاید چینج ہوں گی کہ کھلونے آج کل اگر پلاسٹک کے آ رہے ہیں تو اس زمانے میں شاید مٹی کے ہوں گے، یا اس طرح سے جو عیدی آج ہزاروں روپے میں بچوں کو دی جاتی ہے اس زمانوں میں جو ہے وہ آنے اور اس طرح کے روپے میں ہوتی تھی، تو اس طرح سے یہ کچھ چینجنگ جو ہیں وہ آئی۔ اچھا، ہمیں ہسٹوریکل ڈاکیومنٹیشن کے اندر ان تہواروں کے بارے میں ملتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کافی ساری جو مغلیہ دور کی چیزیں ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کیا جاتا تھا، تو کیا، یا انگریز دور کے اندر تو خاص طور پہ ہر چیز ڈاکیومنٹ ہوتی تھی، تو کیا ہمیں اس زمانے کی عیدوں کی کوئی ریفرنسز ملتے ہیں کتابوں میں؟ جی بالکل، اس حوالے سے پہلے تو شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت البالغہ ہے، اس میں عید منانے کے حوالے سے تھوڑا ذکر ہے، پر اگر آپ اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو شہنشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں جو ان کی کتاب عمل صالح لکھی گئی جو محمد صالح کمبو نے لکھی، تو انہوں نے وہ شاہ جہاں بادشاہ کے عید منائے جانے کے جو رسومات ہیں اور جو اس کی پوری ایک ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح معاصر عالمگیری میں شہنشاہ عالمگیر کے بارے میں لکھا گیا۔ اسی طرح بعد میں آنے والی کتب میں تاریخ ہندوستان میں اور تاریخ عہد مغلیہ میں جو بعد میں محمد شاہ رنگیلا کی عید کیسی تھی، پھر بہادر شاہ ظفر کی عید کیسی تھی، تو کیونکہ ہمارے اسلامک تہوار تو بنیادی طور پہ یہ 4 سے 5 ہے، جس میں عید الفطر آ جاتی ہے، عید الاضحیٰ ہے، محرم ہے، اور اسی طرح شب رات کا ہے، تو ان ایام کے اوپر ہونے والی تقریبات کا ذکر ہمیں متواتر ان حوالوں کے ساتھ ان کتب میں موجود ملتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور تھوڑی سی چھوٹی سی کنفرمیشن آپ سے لینا چاہوں گا۔ ابھی آپ نے محمد صالح کمبو کا نام لیا، یہ وہی محمد صالح کمبو ہیں جن کے نام سے منسوب ایک مسجد ہے موچی دروازے کے اندر؟ موچی دروازے میں جی، اور وہ بھی کافی پرانی مسجد؟ جی بالکل، یہ شاہ جہاں کے زمانے کی ہے، اور محمد صالح کمبو کا مقبرہ بھی لاہور میں ہی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے سید فیضان نقوی کے ساتھ، اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم ان کے کام کے بارے میں ان سے بات کریں گے کہ کیا وہ چیزیں تھیں، کیا وہ عوامل تھے جنہوں نے ان کو ہیریٹیج کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں کام کرنے پر اکسایا یا ان کو اس طرف لے گیا، اور کیا کیا اچیومنٹس جو ہے وہ کر چکے ہیں اب تک، کیا کیا پروجیکٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں اب تک، کیا رسپانس رہا ہے ان کے کام کے اوپر، اور وہ فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ہیریٹیج کو اور کلچر کو لے کے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، بریک سے واپسی کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے عید اسپیشل پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے سید فیضان نقوی صاحب سے، جو کہ لاہور کی ہسٹری کے حوالے سے ایک بہت معتبر نام سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پہ ینگر جنریشن کے اندر ان کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ سراہا بھی جاتا ہے،
اور کافی زیادہ لوگ اس کو ایز اے رول ماڈل بھی دیکھتے ہیں اور ان کے کام کو فالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ ناچیز بھی ان میں سے ایک ہے. تو فیضان صاحب, اگر ہم بات کر لیں آپ کے کام کے حوالے سے اور آپ کے کام کے آغاز کے حوالے سے ان اسپیسیفک, اگر ہم جرنی کے بالکل سٹارٹ سے بات کو شروع کریں, تو کون سے ایسے فیکٹرز تھے, کون سی ایسی چیزیں تھیں, کون سی ایسی چیزیں تھیں آپ کی انوائرمنٹ میں جنہوں نے آپ کو اس طرف جانے پہ مجبور کیا, یا آپ کو اس طرف جانے پر جو ہے وہ اکسایا, یا آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا اس چیز کے اندر؟ جی, اس حوالے سے میں 2 چیزیں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں اس لائن میں آیا. پہلی چیز تو یہ تھی کہ چونکہ ہم اپنا نانا کے ساتھ میری بہت زیادہ ایک مطلب کہہ لیں کہ محفل رہتی تھی. تو ہمارے نانا چونکہ امرتسر سے ہجرت کر کے آئے تھے, پاکستان بنا اور پھر وہ لاہور آ گئے, تو ان کے پاس زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے ان سے باتیں پوچھنا, اور وہ خود بھی کچھ وہاں کی زیادہ ہمیں باتیں بتایا کرتے تھے کہ امرتسر ایسے تھا ویسے تھا, یہ لوگ تھے وہ لوگ تھے, پھر ہم کیسے یہاں آئے, کہاں رہے, کہاں مطلب پہنچے. تو وہ ایک پوری ایک داستان ہوتی تھی, ہر دفعہ کوئی نئی کہانی, نئے واقعات, نئی باتیں. تو وہ ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک اندر سے ایک چیز تھی کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے, یہاں کے کیسے تھے, سکھ کیا ہوتے ہیں, مسلم کیا ہوتے ہیں, اور یہ پھر تقسیم کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کہاں ہوئی. تو یہ ایک بڑے سوالات تھے اندر. اور پھر خیر پڑھنے کے بعد کچھ چیزیں کلیئر ہوئیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور اس میں اضافہ ہو گیا اس شدت میں. اور دوسری جو میں ایک اہم وجہ سمجھتا ہوں کہ میری والدہ چونکہ خود بھی ٹیچر رہی ہیں, تو ان کی ایم اے ہسٹری کی 10 کتابیں ہوتی ہیں جو پیپر پاس کرنے ہوتے ہیں. تو وہ کتابیں ایک کونے کے اوپر ہمارے ہاں پڑھی ہوتی تھی, اور ہمارا خاندان اس خاندان میں سے ہے کہ جو ہمارے ہاں تعلیم کا اور پڑھنے کا بہت رواج ہے. تو ہمارے ہاں بچپن سے ہی ہمارے لیے نونہال, تعلیم و تربیت اور پھول میگزین لگے ہوتے تھے. تو وہ ہم تقریباً 2 سے 2.5-3 دن میں پڑھ لیتے تھے. اب پورا 1 مہینہ وہ بڑا ہمارا بور اور بڑا خالی گزرتا تھا, انتظار رہتا تھا. تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ وہ ایک دن کتابوں کا جو لفافہ تھا اس کو کھول دیا گیا, اور اس میں سے عہد مغلیہ کتاب جو تھی وہ سب سے پہلے ہاتھ آئی. یا ایک انٹرسٹ تھا بادشاہوں کا کہ بادشاہ کون ہوتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کہاں رہتے ہیں. وہ پھر عہد مغلیہ جب پڑھی, اور پھر آہستہ آہستہ تاریخ پنجاب, تاریخ اسلام, تاریخ پاکستان, تو آہستہ آہستہ تاریخ قدیم ہند اور وہ سارا. تو وہ میں اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے, میں 6ٹھی یا 7ویں کلاس میں تھا جب میں نے یہ تمام 10 ایم اے کی کتابیں اتنی موٹی ہوتی ہیں وہ ساری میں نے چند مہینوں کے اندر وہ پڑھ لی تھی. وہ پھر اور بہت زیادہ ان چیزوں نے پھر ایک میرا ٹریک جو تھا وہ ڈائیورٹ کیا کہ میری دائیں بائیں کی ساری جو ایکٹیویٹیز تھی ختم ہو گئیں. پھر ہم کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے باہر, تو ہمارے آس پاس کافی تاریخی مقامات جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں, تو وہ پھر بچے کھیلتے تھے, ہمارے فیلوز کھیلتے تھے کرکٹ, اور میں کرکٹ چھوڑ کے میں دائیں بائیں ان قدیمی عمارتوں کو ڈھونڈنے اور اس کے تلاش کرنے میں لگ جاتا تھا. تو پھر وہی چیز پھر آہستہ آہستہ پروفیشنل ہوتی چلی گئی. اور پھر 2007 میں راؤ جاوید اقبال ایک لاہور کے محقق ہیں, رائٹر ہیں, ان کی ایک کتاب مجھے فٹ پاتھ سے ملی, انارکلی سے. تو وہ پھر ایک باقاعدہ میں نے اس لائن میں قدم رکھ دیا, اور پھر آج اتنے سال گزر گئے. اچھا, تو پہلا کام کیا تھا جو آپ نے اس لائن میں جب قدم رکھا, تو وہ پہلی چیز کیا تھی, وہ پہلا پروجیکٹ کیا تھا جو آپ نے کمپلیٹ کیا تھا؟ باقاعدہ طور پہ جب میں نے کام شروع کیا تو اس وقت تو میں چونکہ ایک لرننگ پروسیس میں تھا, تو میری سب سے زیادہ جو ایک وہ ہوتی تھی دلچسپی کہ میں مختلف نئی نئی جگہ ڈھونڈوں اور ان خنڈرات اور ان قدیم جو آثار گر رہے ہیں ان کو تلاش کروں اور ان کے بارے میں جان سکوں کہ یہ کیا ہیں. تو میں بہت ساری ایسی جگہیں اور ایسی جگہیں ہوتی تھیں جو خراب تھیں, گری ہوئی تھیں, ان کے بارے میں اپنے استاد راؤ جاوید صاحب سے پوچھا کرتا تھا. تو وہ پھر جب ان کی 2011 میں ایک نئی کتاب آئی تو انہوں نے مجھے اس کتاب کے اوپر انٹرویو آٹوگراف جو دیا, اس کے اوپر انہوں نے مجھے لاہور کا کھوجی لکھا. تو وہ میرا ٹائٹل لاہور کا کھوجی مجھے اچھا لگا, اور پھر وہ میں نے سوشل میڈیا پہ یوز کیا تو وہ بہت پاپولر ہوا. تو اس کے بعد سے پھر باقاعدہ میں نے ان عمارتوں کو پڑھا, ان کی کتابوں میں دیکھا, اس کی ہسٹری دیکھی, تو پھر اس طریقے سے یہ لائن جو ہے وہ اختیار کی. تو اس کے بعد پھر جو پہلا کام جو آپ نے پوچھا ہے وہ میں نے مضامین لکھنے سے آغاز کیا تھا. تو میرا پہلا مضمون کوس مینار کے بارے میں تھا جو میرے بالکل ادھر علاقے کے قریب ہی واقع ہے. تو اس پہ پھر میں نے سب سے پہلا جو مضمون لکھا تھا, اور پھر وہ اخبار میں بھی شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ایک میں تھوڑا سا جو ہے وہ کام کے حوالے سے, یا جو جس لائن میں آپ کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو کھنڈرات یا ہیریٹیج کی جو عمارتیں ہیں, پرانی عمارتیں, ان کے حوالے سے یہ کافی امپورٹنٹ کوشچن بن جاتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تاریخ
اتنی زیادہ پرزروڈ نہیں ہے. وہ بلڈنگس ہوں, وہ چاہے کتابیں ہوں یا ریٹن ہسٹری ہو یا فزیکل ہسٹری ہو, وہ کوئی اتنی ویل پرزروڈ نہیں ہے. تو جب آپ کوئی عمارت دیکھتے ہیں یا کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں تو کیا پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد کہ پھر آپ اس کے ہسٹوریکل تانے بانے جوڑتے ہیں؟ کیا آپ پرانی کتابوں کو دیکھتے ہیں یا آپ آرکائیوز میں جا کے اس کو سرچ کرتے ہیں؟ کس طریقے سے وہ ایک سٹوری, پورا نیریٹو ایک عمارت کا نکل کے باہر آتا ہے؟ جی اس حوالے سے تو ہمارے ہاں جو ایک رائج طریقہ کار ہے اور اس پہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے جسے ریسرچ میتھڈولوجی کہتے ہیں. تو اس میں کچھ ریسرچ کرنے کے حوالے سے کچھ طریقہ کار رائج جو ہمارے ہاں ہیں بیان کیے گئے ہیں. لیکن بعض کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو اس پیٹرن سے, اس ایک سٹرکچر سے ہٹ کے کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس کئی سورسز ہوتے ہیں جن سے ہم اس تاریخ کو نکالتے ہیں اور تاریخ کو اخذ کرتے ہیں, اور اگر تاریخ نہ بھی مل سکے تو اس مونومنٹ کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ہم کچھ جو نیریٹو ہے اس کا وہ ہم خود سے بھی بنا لیتے ہیں. تو اس میں جو بنیادی طور پہ تو پہلے کتابوں سے ہی ریفرنس ملتا ہے, اور کتابوں کے علاوہ کوئی رپورٹس چھپی ہوں, کوئی مضامین چھپے ہوں, کوئی اخبارات میں ہوں. پھر اس کے علاوہ خود اس بلڈنگ کے اوپر آپ جائیں تو اس بلڈنگ کی ہی ایک اپنی سٹڈی ہوتی ہے. تو اگر آپ بالفرض اس کی بیک ہسٹری نہ جانتے ہوں, جسٹ آپ اس سٹڈی کو ہی صحیح طریقے سے کر لیں تو اس کے اوپر بھی آپ ایک اچھی ایک سٹوری بنا سکتے ہیں. تو بہت ساری عمارتیں, بہت سارے ایسی جگہیں جو کسی کتاب میں نہیں ڈاکومنٹ کی گئیں, کسی سروے میں نہیں ڈاکومنٹ کی گئیں, تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈاکومنٹ کریں, ان کے بارے میں کم از کم اس مونومنٹ کی لمبائی چوڑائی اور اس کے اطراف کا ماحول اور اس بلڈنگ کا جو حدود اربا ہے اور جو حالت ہے کم از کم اتنا ہی لکھ دیں. بے شک آگے لکھ دیں کہ اس کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی, آئندہ شاید کبھی مل بھی جائے, کیونکہ تاریخ ایک مسلسل عمل کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ آج جو ہم نے کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہو گیا, کیونکہ یہ چیزیں اس میں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر یہ کبھی بھی اس کو ہم مکمل نہیں کہہ سکتے. بالکل. اور اسی طرح سے پھر اس کے علاوہ کچھ آرکیالوجی کے سروے ہوئے, ان کی رپورٹس جو ہیں وہ پڑھنے کو مل سکتی ہیں. پھر انگریز دور میں ایک بڑا اہم کام ہوا جو ہر ضلع کی ایک تاریخ اور اس کے پورے حالات و واقعات اور اس کے اعداد و شمار پر مشتمل گیزٹیئر پرنٹ کیے گئے. تو وہ ایک ضلع کے لیول پر بہت ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی جو انگریزوں نے کی یہاں. تو وہ گیزٹیئر پڑھنے سے بہت پتہ چلتا ہے کہ وہاں ذاتیں کون سی رہتی ہیں, کون سے مذہب کے لوگ ہیں, کون سے وہاں فصلیں اگتی ہیں, کون سے وہاں کیڑے پائے جاتے ہیں, کون سے وہاں پہ جانور ہوتے ہیں, کون سے وہاں پرندے ہوتے ہیں, کون سی فصلیں ہیں, کون سے درخت ہوتے ہیں, وہاں کا ماحول کیسا ہے, بارش کتنی ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں کے عقائد کیا ہیں, لوگ لڑتے کس بات پہ ہیں, محبت کس بات پہ کرتے ہیں, اور اس طرح کے ان کے تہوار کیا کیا ہیں. تو وہ ایک بڑی اہم سٹڈی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ پرانا ریکارڈ ہے جو تصویری شکل میں ہے, تو ہم ان مونومنٹس کی جو پرانی اور موجودہ حالت ہوتی ہے اس کے مطابق بھی ہم اس چیز کو سٹڈی کرتے ہیں کہ اس عمارت کے ساتھ فلاں عمارت تھی جو پرانی 1930 میں تھی اور اب جو ہے وہ عمارت نہیں ہے, پہلے عمارت کے ساتھ باغ تھا, باغ نہیں ہے, پہلی عمارت مکمل تھی اب ٹوٹ گئی ہے, یا پہلے ہی ایسی تھی اور اب ایسی ہو چکی ہے. تو یہ سارے عوامل ملا کے پھر ہمیں ایک کسی چیز کو ایک واضح شکل دینا آسان ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ابھی پوائنٹ ریز کیا ہے اور اس کے حوالے سے میں بھی آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے مینشن کیا کہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں عمارتوں کا, بلڈنگز کا. اس کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایک بلڈنگ کے ساتھ, خاص طور پہ جو مغلیہ دور کے مقابر ہیں ان کے ساتھ باغات ہوا کرتے تھے, یا کوئی بھی ایسا اور اسٹرکچر ہے جن کے ارد گرد باغات ہوا کرتے تھے, تو جو آج کی تاریخ میں نہیں ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے اگر بتا سکیں کہ کچھ ایسی سائٹس جو کہ لاہور میں ایک زمانے میں ہوا کرتی تھیں اور آج موجود نہیں ہیں, جو ایک زمانے میں بہت بڑی سائٹس بھی تھیں, تو اگر آپ کچھ ان سائٹس کے بارے میں نشاندہی کر سکیں. جی بالکل. اس حوالے سے چونکہ مختلف عمارتیں مختلف زمانوں کے ساتھ مختلف استعمالات میں رہی ہیں. جیسے کہ مغلیہ عمارتیں تھیں تو مغلوں کے استعمال اور تھے, پھر اس پہ جب سے حکمران سکھ ہو گئے تو انہوں نے اس کو اور مقصد کے لیے استعمال کیا, پھر انگریز آ گئے تو وہ اور مقصد کے لیے استعمال ہوا, اور آج دیکھا جائے تو وہ اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ ایک پورے مختلف ادوار کی ایک تاریخ اس میں چھپی ہوتی ہے. تو اگر ہم بات کریں تو سب سے اہم مونومنٹ تو ہمارے لاہور میں چبرجی کا ہے, تو لاہور کا ایک اہم مونومنٹ ہے. تو اگر ہم پرانی تصاویر میں دیکھیں تو یہ ایک بیسیکلی ایک بہت بڑا باغ تھا جو اصل مغلیہ دور میں تعمیر ہوا تھا. اب باغ دریائے راوی میں طوفان اور سیلاب آنے کی وجہ سے وہ سارا باغ بہہ گیا, اور یہ ایک دروازہ ہے جو اس باغ کا داخلی دروازہ ہے جو یہ بچ گیا. اسی طرح وقت کے ساتھ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ پورے تقریباً 200 سال یا اس سے بھی شاید زیادہ
اس کا ایک پورشن بھی بہ گیا تھا اور یہ 3 برج رہ گئے تھے اس کے، مطلب یہ 4 برجی کی بجائے یہ 6 برجی رہ گئی تھی، تو اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے تک یہ 3 برج ہی باقی تھے۔ پھر 1973 میں اس کی ریپیئرنگ کی گئی اور پھر اس کو 3 کی بجائے اس کو 4 کر دیا گیا، تو اس طریقے سے یہ 6 برجی سے دوبارہ 4 برجی ہو گئی۔ تو اس طرح یہ پرانی اگر تصویریں دیکھیں تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آس پاس گنے کے کھیت ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں اور آس پاس جو ہے وہ کوئی آبادی نہیں ہے، تو کھیتوں کے بیچ میں وہ ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چینج آیا کہ آج آپ دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی چلتی سڑک کے بیچ میں وہ عمارت آئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں لاہور میں ایک علاقے کی فتح گڑھ کی، تو فتح گڑھ شاہ جہاں پیریڈ کا ایک بہت بڑا باغ تھا یہاں، تو جو وقت کے ساتھ ساتھ باغ سکڑتا چلا گیا، ختم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1970 تک وہ جو کچھ پرانے آثار باقی تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے گھروں میں چلے گئے، تو آج سوائے ایک برجی کے علاوہ اس پورے باغ کے کوئی آثار باقی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نادرہ بیگم کے مقبرے کی بات کریں تو یہ بہت بڑا کمپلیکس تھا اور یہ ارد گرد جو ہے وہ سارا پانی تھا، جس طرح امرتسر کا دربار صاحب ہے یا شیخو پورہ کا ہرن منار ہے، تو بالکل پانی کا تالاب تھا اور بالکل اس کے درمیان میں یہ بلڈنگ واقع تھی۔ اسی طرح یہ مقبرہ بھی پانی کے وسط میں تھا اور جس کو جانے کے لیے ایک پورا ایک لمبا راستہ تھا، جی وہ چھوٹی سی پلی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک وقت ایسا چینج ہوا کہ وہ اطراف کی جتنی عمارتیں تھیں وہ انگریزوں کے زمانے میں اکھیڑ لی گئی، ساری ختم کر دی گئی، اس کی دیوار ختم کر دی گئی، دروازے ختم کر دی گئے، 12 دریاں ختم کر دی گئیں، تو وہ صرف ایک مرکزی جو مقبرہ تھا وہ رہ گیا اور اس کے اطراف جو تالاب تھا وہ آہستہ بڑھتا یہاں تک آیا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک کرکٹ کا میدان بن کے رہ گیا ہوا ہے، ایک وہ باغ کی شکل اختیار کر کے، جبکہ وہ بالکل وہ ایک پورا پانی کا تالاب تھا۔ تو اسی طرح اس زمانے میں اس جگہ کے اوپر بھی کھیتی باڑی ہوتی رہی ہے اور پرانی تصاویر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فصلیں اگی ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں اور پیچھے وہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے لاہور شاہی قلعے کے باہر 2 چھوٹے سے مونومنٹس ہیں، جیسے سماعت بھائی وسطی رام ہے، سماعت جینگڑ شاہ سترا ہے، تو اس کی بھی پرانی تصویریں دیکھیں تو اس میں بہت بڑے کمپلیکس ہیں، جانور بندھے ہوئے ہیں اور ہندو اور وہ آ رہے ہیں اپنی یاترا کے لیے، تو وہ ایک سارا، تو اس طرح لاہور کی ہمارے پاس تقریباً 5000 سے زائد تصاویر ہیں جو قدیمی ہیں، تو ہم ان قدیمی تصاویر کو آج کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں۔ بہت ساری عمارتیں جو ہیں وہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں کھو چکی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ سے ایک اور تھوڑا پرٹیننٹ کوشچن آپ کی فیلڈ سے، آپ کے کام کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جو بھی کوئی شخص یا کوئی بھی جو سٹارٹر ہے اس فیلڈ کے اندر، اس کو اس چیز کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، وہ ہے لوگوں کا ریئیکشن جب ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑا بہت جو ہے تھوڑی بہت اویئرنیس آئی ہے لوگوں میں، لوگ آتے جاتے ہیں ان جگہوں پر، کام ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے شروع کیا تھا کام، خاص طور پہ جو سائٹس آپ سمجھ لیجئے جن کے اوپر انفارچونیٹلی قبضہ ہو چکا ہے اور خاص طور پہ وہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، ان سائٹس کے اوپر جب ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر جو رسپانس ہے وہ کچھ اتنا سپورٹیو نہیں ہوتا، تو آپ اگر اس بارے میں اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتا سکیں۔ جی بالکل، جہاں ایسی عمارت میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ مسلم کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو، جہاں کسی کا کوئی وہاں مفاد جڑا ہو، کوئی مقصد جڑا ہو، تو جہاں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے وہاں جانے سے، آپ کے وہاں تصاویر لینے سے اس کے مفاد کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ وہاں ری ایکشن دکھاتا ہے۔ تو وہ ہمیں، چونکہ ہم جہاں فیلڈ میں نکلتے ہیں تو ہم پرانی عمارتوں میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو تباہ حالی کا شکار ہے وہ مندر ہیں، گردوارے ہیں، سمادھیاں ہیں، جو نان مسلم ہیریٹیج ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ان جگہوں پہ پاکستان بننے کے بعد ایک المیہ ہے کہ جب مہاجرین خالی لٹے پٹے آئے تو ان کو وقتی طور پہ تو ان بلڈنگز کو کے اندر کہا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن محکمہ متروکہ وقف املاک کے یہ ڈیوٹی تھی کہ ان کو وہاں سے نکالنے کے بعد ان عمارتوں کو بچایا جاتا، ان عمارتوں کی حفاظت کی جاتی، اس کا تقدس بحال رکھا جاتا، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ محکمے نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور ان عمارتوں کے ساتھ جو حالت ہے ان کی آپ آج دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ جان بوجھ کے توڑی گئی، کچھ 92 کے بابری مسجد کے حادثے کے بعد اس کی تباہی بربادی جو ہے وہ ہوئی۔ تو وہ لوگ جو 1947 میں آ کے آباد ہوئے تھے آج بھی اسی 2 کمروں کے اندر آباد ہیں اور وہ 3 نسلیں آگے آ چکی ہیں اور وہ اسی کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس بلڈنگز کے اندر بہت تبدیلی آئی،
تو لہٰذا وہ چونکہ عارضی طور پر بیٹھے ہیں، اور آپ جب وہاں جاتے ہیں تصاویر لیتے ہیں یا اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دکھایا ہی نہیں جاتا. وہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ میڈیا سے ہیں، آپ وہاں جائیں گے، آپ کو آپ کی جو رپورٹ ہے، آپ کی جو تصویر ہے وہ کسی اخبار میں چھپے گی اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو چونکہ یہ ان کے مفاد کو ہٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو اس پہ پھر وہ وہاں سے آپ کو نکال بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، کیمرہ بھی چھینتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. تو یہ سارے فیز ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے، اور جو بھی کوئی نئے لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ایک تھوڑی سی وارننگ بھی ہے کہ آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ لوگ اس فیلڈ کے اندر آئیں. تو اس سے آپ گھبرائیے مت، اٹس پارٹ اینڈ پارسل، اور آپ کو اس کو تھوڑا اسمارٹلی مینوور کرنا پڑے گا. اچھا فیضان صاحب، یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی فاؤنڈیشن کے بارے میں، لاہور شناسی فاؤنڈیشن، اور آپ ذرا ایک اوور ویو دیجیے اس آرگنائزیشن کا کہ آپ لوگوں کا کیا مقصد ہے، آپ لوگ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے کیا فیوچر ایمبیشنز ہیں اس آرگنائزیشن کو لے کے. جی ابتدا میں تو میں چونکہ اکیلے ذاتی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو میری ذاتی پہچان کی وجہ سے نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس کے نام سے یا جس کے ایک گروپ کے شکل میں اس کی زیادہ ایک سنی جا سکتی ہے. تو اس صورت میں پھر ہم نے 2012 کے اندر اپریل کے مہینے میں، چونکہ عالمی ورثے کا جو ہے دن یوم 18 اپریل منایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اسی مہینے میں 2012 میں اپریل کے اندر ہم نے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کا ایک نام رکھ کے آغاز کیا جس کا نام لاہور شناسی فاؤنڈیشن رکھا. تو ابتدا میں تو اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے عوام کو اپنی ورثے سے، اپنی تاریخ سے، اپنے ہیریٹیج سے آگاہی دیں گے اور شعور دیں گے. تو ہمارا جو ابتدا میں اس کا ٹارگٹ تھا وہ ہمارے یوتھ تھے، جو ہمارے مختلف جو سکولز ہیں، اکیڈمیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، تو ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ہمارا اٹریکشن تھا کہ تاکہ ان کو ہم اس چیز کے حوالے سے آگاہ کر سکیں. تو ہمارا سب سے پہلا جو تھا وہ ٹورز کے ساتھ تھا کہ ہم ٹورز میں لوگوں کی چونکہ دلچسپی زیادہ ہوتی ہے تو ہم جان بوجھ کے ان جگہوں پہ لے جاتے تھے کہ جہاں پہ اس طرح کی تاریخی چیزیں اور آثار و باقیات دکھائے جا سکے اور ان کی تاریخ بتائی جائے، اور اس کے بعد ہم اس کا ایک چھوٹا سا ایگزام بھی لیتے تھے. وہ بڑا ایک ہمارا ایک مفید سلسلہ تھا، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا. پھر ہم نے 2013 میں اگلے ہی سال اس کا ایک نیوز لیٹر بھی جاری کیا جو ابھی تک تاریخ کے اوپر شائع ہونے والا شاید پہلا میگزین ہوگا جو اردو زبان میں. عام طور پہ ریسرچ پیپر جرنلز ہوتے ہیں لیکن وہ انگلش میں ہوتے ہیں، عوامی سطح کا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا واحد ہے ابھی تک جو اسپیشلی لاہور لیول پہ کہہ لیں اگر. ویسے تو ہمارے بہت سارے جو فین فالوئنگ ہے وہ پاکستان اور پورے لاہور سے باہر ہے، تو لیکن لاہور لیول پہ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارا ایک میگزین ہے جو اردو زبان میں. اسی طرح پھر ہم مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے لیے، تھیسس لکھنے کے لیے مختلف کنٹینٹ مہیا کرتے ہیں، کچھ ریسرچ دیتے ہیں، کچھ اس میں فوٹوگرافی ہوتی ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، کچھ حوالہ جات ہوتے ہیں. تو اس طریقے کی جو مدد ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں. پھر ہمارا ایک شعبہ سیاحت ہے جس میں ہم نہ صرف لاہور بلکہ لاہور سے باہر جو پنجاب کے شہر ہیں ان کی سیر و سیاحت کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے ہم ٹورز منعقد کرتے ہیں اور وہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف طرح کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، جیسے وہ لاہور پہ لکھی جانے والی کتابوں کے حوالے سے ان کی تقریب رونمائی کرواتے ہیں تاکہ وہ کتاب پروموٹ ہو سکے اور رائٹر کو بھی شوق پیدا ہو لاہور پہ مزید لکھنے کا. اسی طرح پھر ہم مختلف کانفرنسز کرتے ہیں، جیسے کہ مختلف جو دن ہمارے ہاں لاہور میں منائے جاتے ہیں جو ہمارے ثقافتی اور تہذیبی دن بھی گنے جا سکتے ہیں، جیسے کہ بسنت کے موقع پر، جیسے میلہ چراغا کے موقع کے اوپر، پھر بیساکھی کے موقع پر. اسی طرح بھگت سنگھ ڈے ہم مناتے ہیں. پھر اسی طرح مختلف جو ہمارے مشاہیر ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ دن مناتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے ہمارا جو مختلف سارا سال ایکٹیویٹیز میں چلتا رہتا ہے. اچھا فیضان صاحب، یہاں پر میں آپ سے اگر آخری سوال جو ہے وہ ایک پوچھنا چاہوں کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے ہیریٹیج کو لے کے اور اسپیسیفکلی ہیریٹیج سائٹس کو لے کے، کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب وہ ہیریٹیج سائٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں، کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے؟ کچھ تو ٹورسٹ جو آتے ہیں یا دیکھنے آتے ہیں کہیں سے، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور کچھ وہ لوگ جو ان ہیریٹیج سائٹس کے آس پاس رہتے ہیں یا ان کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ان دونوں لوگوں کے لیے. جی بالکل، صرف محکموں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہیریٹیج کو بچائیں، بلکہ ہمیں سب سے پہلے تو اس کی اہمیت اور اس کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے. اب جو آرٹ
آرٹ ورک ہمارے ان عمارتوں میں ہمیں نظر آتا ہے وہ دنیا بھر میں شاید نہیں ہے. تو ہمیں اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا پہلے, اور پھر ان لوگوں کو آگاہ کرنا پڑے گا جو اس کے اطراف میں رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ان لوگوں کا کوئی مالی مفاد اس عمارت سے جوڑ دیا جائے تو وہ ان عمارتوں کو خود بچائیں گے. اسی طرح دوسری جو لوگ وہاں جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں کہ آپ وہاں رہنے والوں کے لیے کچھ گفٹس لے کے جائیں, بے شک کوئی چاکلیٹ لے کے جائیں, کچھ کھانے کی چیز لے کے جائیں, کچھ کتاب کی شکل میں کوئی گفٹ لے کے جائیں, تاکہ وہ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ یہاں تو اس کو دیکھنے آتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. تو وہ عمارت جب تک رہے گی تو لوگ تبھی آئیں گے نا. تو جب عمارت نہیں رہے گی تو ان لوگوں کا وہ فائدہ بھی ختم ہو جائے گا. نمبر 2 پہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ شاہی قلعہ دیکھ لیں اور عمارتیں دیکھ لیں, وہاں بہت زیادہ کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں ہمارے یہاں اندر کہ وہ وال چاکنگ کرتے ہیں وہاں پہ, بہت اس عمارتوں کو اسکریچ کرتے ہیں, اس کے اوپر اپنے نام لکھ دیتے ہیں, دل بنا دیتے ہیں اور اس طرح کی نمبر لکھ جاتے ہیں, واہیات حرکتیں کرتے ہیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے اس کے اوپر کوئی باقاعدہ قانون بننا چاہیے اور اس کے اوپر سخت سزا ہونی چاہیے, کیمرے لگے ہوں اور اس کے اوپر سزا ہو. اور اس کے بعد پھر وہاں تیسری جو چیز آ جاتی ہے کہ وہ ان عمارتوں کو کچرے سے اور گندگی سے بچا کے رکھا جائے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں کھانے پینے کے بعد وہ کچرا وہیں چھوڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ وہ مینجمنٹ کے لیے بھی بہت ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اس جگہ کو صاف رکھنا اور وہ کرنا. تو اسی طرح جو گمنام اور ایسی جگہ ہیں کہ جہاں عام روٹین میں نہیں جایا جاتا, تو وہاں پہ بھی عام جو اطراف کے لوگ رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں کچرا نہ پھینکے. بہت سارے مقبرے, بہت ساری جگہیں ایسی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں تھیلی بناتے ہیں اور ساتھ اس کے بلڈنگ کے اندر پھینک دیتے ہیں. تو وہ ایک بڑا ایک نیگیٹو سا ایک پہلو ہے اس حوالے سے. تو یہ مشترکہ طور پہ عوام میں محکموں کے ساتھ اور دیگر جو جانے والے ہیں ان ایک ٹرائی اینگل بنتی ہے. تو ٹرائی اینگل تبھی رہ سکتی ہے کہ جب تینوں کونے برابر ہوں گے. تو ہمیں تینوں لوگوں کو, تینوں گروپس کو مل کے اپنے ورثے اور اپنی تاریخ کو بچانا پڑے گا. کنکلوڈنگ میسج یہاں پر یہی ہے کہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے, مشترکہ کوشش کی ضرورت ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے, جس کے اندر لوکل کمیونٹیز بھی شامل ہیں, ادارے بھی شامل ہیں اور پبلک ان جنرل بھی شامل ہے, سب کو ایک ایفرٹ کرنی چاہیے اپنے ورثے کی حفاظت کے لیے, اس ہیریٹیج کو بچانے کے لیے اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ آنے والی جنریشنز کے پاس بھی یہ ورثہ موجود ہو. فیضان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا آج کی اس نشست میں اور اپنے خیالات اور اپنے علم کا ہمارے ساتھ بھی آپ نے اس کو شیئر کیا, تو بہت بہت شکریہ. بہت آپ کا شکریہ, آپ کے آنے کا شکریہ, اور آپ کو بہت بہت عید مبارک. امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید بہت اچھی گزرے. اور ناظرین, یہاں پر ہم آپ سے بھی اجازت لینا چاہیں گے. اگلی بار ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس کسی اور موضوع کے ساتھ, کسی اور تاریخی عمارت کے ساتھ یا کسی اور مدعے کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور عید کی خوشیاں پرجوش طریقے سے منائیے. اور کوشش کیجئے کہ جو روایات اگر آپ کو یاد ہیں اپنے بچپن سے, اپنی جوانی سے, پرانے زمانے سے, تو وہ آپ اگلی آنے والی جنریشنز کے ساتھ بھی شیئر کریں. خدا نگہبان.